پیش خدمت ہے سود کی مروجہ صورتوں کا دوسرا حصہ۔ اگلی صورت، اس سے اگلی صورت جو آج کل معاشرے میں رائج ہے بلکہ بہت پرانی ہے، وہ پرائز بانڈ کی ہے۔ پرائز بانڈ کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا؟ پرائز بانڈ، گورنمنٹ اگر کوئی بانڈ جاری کرتی ہے تو وہ اصل میں گورنمنٹ فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے عوام کی بچتیں وصول کرتی ہے، جمع کرتی ہے کہ عوام پیسہ گھر میں نہ رکھیں، اپنی بچتیں گھر میں نہ رکھیں بلکہ گورنمنٹ کو دے دیں۔ گورنمنٹ آپ کو اس کے نتیجے میں ایک انوائس، ایک رسید دے دیتی ہے کہ یہ پیسہ آپ کا گورنمنٹ کے پاس ہے، جب آپ چاہیں گے واپس مل جائے گا آپ کو۔ اس کے اوپر کبھی انعام بھی اناؤنس ہوتا ہے۔ تو عوام نے گویا کہ حکومت کو قرض دیا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو معاہدہ ہے عوام کا، جو بانڈ ہولڈر ہے جس نے بانڈ خریدے ہوئے ہیں، اس کا اور بانڈ ایشو کرنے والے کا جو آپس کا معاہدہ ہے، یہ قرض کا معاہدہ ہے کہ آپ نے پیسہ اس کے پاس رکھوا دیا ہے، یہ قرض کا معاہدہ ہے، یا لہٰذا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا نفع وصول کرنا یا اس کے اوپر کسی بھی طرح کا انعام وصول کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پیمنٹ کرنے کے لیے کیش دینے کی بجائے بانڈز دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں پیمنٹ وصول کرنا جائز ہے، بانڈز کی شکل میں پیمنٹ وصول کرنا جائز ہے۔ ایسی صورت میں ان بانڈز کو فوری طور پر کیش کروا لینا چاہیے، ان کے اوپر کسی قسم کا انعام وصول کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو اس کی ایکچوئل ویلیو ہے بانڈ کی، وہ وصول کی جا سکتی ہے۔ دو چیزیں ہوگی جی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو معاشرے میں رائج ہے وہ ہے گروی۔ گروی کا کانسیپٹ شریعت میں ملتا ہے کہ ایک شخص کسی کو قرضہ دینے لگے تو اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دو تاکہ میں سیکیور ہو جاؤں کہ تم اپنا قرضہ مجھے وقت پر واپس کرو گے۔ تو سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس گروی اگر رکھتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن جس نے اپنے پاس گروی چیز رکھی ہے وہ اس گروی والی چیز کو استعمال کر کے کوئی فائدہ اٹھائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو آج کل رائج ہے کہ مکان گروی رکھوا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو اگر قرضہ چاہیے، مثال کے طور پر کسی کو 5 لاکھ روپیہ قرضہ چاہیے، وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ قرضہ چاہیے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنا مکان میرے پاس گروی رکھوا دو، جو تم نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے یا خالی ہے، تم وہ مکان میرے پاس گروی رکھوا دو اور 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے لو۔ سال کے بعد جو 5 لاکھ واپس کرو گے تو اپنا مکان لے لینا واپس۔ اب یہ مکان گروی رکھوانا شرعاً جائز ہے۔ لیکن جس نے مکان گروی رکھا ہے اپنے پاس، اگر وہ یہ مکان کرائے پر دے دے یا آلریڈی کرائے پہ لگا ہوا ہے وہ مکان، تو اس پورے سال میں مکان کا کرایہ خود وصول کرنا شروع کر دے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ قرضہ دے دیا اس نے اور مکان گروی اپنے پاس رکھ لیا، مکان کا کرایہ آ رہا ہے ماہانہ 20,000 روپے، تو ایک سال میں اس نے 2,40,000 روپیہ مکان کے کرائے کی مد میں وصول کیا ہے۔ سال کے بعد 5 لاکھ روپیہ تو اسے واپس مل جائے گا۔ یہ 2,40,000 جو اس نے اضافی کمایا ہے مکان کے کرائے کی مد میں، یہ سود ہے، شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ 5 لاکھ کے بدلے میں تو 5 لاکھ مل گیا۔ سود کی ایک تعریف یہ بھی ہے، خالی عن العوض، عوض کے بغیر کوئی چیز وصول کرنا۔ یہ کسی کو قرض دیا تھا 5 لاکھ روپیہ، بدلے میں 1 سال کے بعد 5 لاکھ روپیہ مل گیا۔ یہ جو 2,40,000 ہے، یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ گروی کی چیز کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکان گروی رکھتا ہے اور اس میں خود رہنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ خود رہنا شروع کرتا ہے اگر، تو اس مکان کا جو مارکیٹ میں کرایہ بنتا ہے اتنا کرایہ اگر دے تب رہنا جائز ہے اس مکان میں۔ لیکن اگر مکان میں رہے پورا سال
اور اس کا کرایہ ادا نہ کرے، اس لیے کہ گروی کا مکان ہے، میرے پاس گروی ہے، میں اس کا کرایہ پے نہیں کروں گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے سود ہے، لیکن یہ سود مکان کے کرائے کی شکل میں آ رہا ہے یا مکان میں رہائش اختیار کرنے کی شکل میں آ رہا ہے، لیکن ہے یہ بالکل واضح سود ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص اگر قرضہ لینے کے لیے جائے تو قرضہ دینے والا شخص اس کی زمین اپنے پاس گروی رکھ لیتا ہے۔ اب زمین جب اپنے پاس گروی رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کو کاشت میں کروں گا۔ 1 سال کے لیے اگر اس کو 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے تو 1 سال کے لیے زمین اپنے پاس گروی رکھ لی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اس زمین میں فصل میں لگاؤں گا۔ اب اس سال جس نے اپنے پاس زمین گروی رکھی بھی ہے، اس زمین میں مثال کے طور پر گندم کی فصل لگا لیتا ہے اور 2 لاکھ روپے کی گندم وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ اب سال کے بعد اسے 5 لاکھ جو قرضہ دیا تھا وہ تو واپس مل ہی جائے گا، لیکن اس سال میں جو اس نے 2 لاکھ کی گندم بیچی ہے اور 2 لاکھ ایکسٹرا کما لیا ہے گروی کی چیز پر، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ سود آ رہا ہے، گندم کی شکل میں آ رہا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سود ہمیشہ کیش کی شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی اور فارم میں بھی آ سکتا ہے، جہاں بھی آپ قرض کے معاملے پر اضافہ وصول کریں، کسی کو قرض دیا جائے اور اس سے کوئی طے شدہ اضافہ وصول کیا جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سود کی تعریف سمجھیں، کسی کو قرض دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی طے شدہ اضافہ وصول کیا جائے، یہ سود ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک چوتھی صورت جو مارکیٹوں میں عام طور پر رائج ہے وہ ہے بولی والی کمیٹی۔ کمیٹی ڈالنا شرعاً جائز ہے، اور کمیٹی بھی قرض ہی کا معاملہ ہوتا ہے کہ چند لوگ مل کر کمیٹی جب ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ 10 لوگوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ، جس کی پہلی کمیٹی نکل رہی ہے، سب لوگ اپنا پیسہ اس کو دے رہے ہیں۔ اگر 10 لاکھ کی کمیٹی ہے تو پہلا شخص جو 10 لاکھ وصول کرتا ہے تو تمام کمیٹی ممبران کا وہ مقروض ہو جاتا ہے۔ یہاں قرض کا معاملہ ہے، کمیٹی میں بھی قرض ہوتا ہے۔ کمیٹی کے لیے اصول یہ سمجھ لیں کہ کمیٹی وہی جائز ہے جس میں جتنے پیسے آپ جمع کروا رہے ہیں اتنے پیسے ہی آپ وصول کرتے ہیں، تو یہ کمیٹی شرعاً جائز ہے۔ بولی والی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس کی کمیٹی مئی میں نکلنی ہے، فروری میں اسے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اگر ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے تو اسے معلوم نہیں کہ اس کی کمیٹی کب نکلے گی۔ فروری میں جس شخص کی کمیٹی نکلی ہے 10 لاکھ روپیہ، وہ اپنی کمیٹی کی بولی لگاتا ہے کہ کون اس کو لینا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص جس کو فروری میں ابھی اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کمیٹی وصول کرنے کے لیے کہے گا کہ آپ مجھے یہ کمیٹی دے دیں، میں یہ کمیٹی مثال کے طور پر 9.5 لاکھ میں لیتا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی کمیٹی نکلنے کا انتظار کرے تو اسے 10 لاکھ ملے گا، لیکن وہ بولی یہ لگاتا ہے کہ میں 9.5 لاکھ لیتا ہوں، 50,000 چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ابھی فروری میں ہی پیسے دے دیں۔ 50,000 سرنڈر کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اور آواز لگائے گا، بولی لگائے گا کہ بھئی میں 60,000 چھوڑتا ہوں، مجھے 9,40,000 دے دیں، لیکن مجھے اسی مہینے میں دے دیں کیونکہ پیسے مجھے ابھی ضرورت ہے۔ تیسرا اگر بولی لگاتا ہے کہ میں 70,000 چھوڑتا ہوں، مجھے 9,30 دے دیں، تو اب جس شخص کی کمیٹی نکلی تھی وہ مثال کے طور پر اسی 70,000 چھوڑنے والے کو 9,30,000 روپیہ دے دے گا اور 70,000 اپنے پاس رکھ لے گا۔ یہ اس نے کما لیا، اس لیے کہ اپنی کمیٹی اس نے دے دی کسی اور کو 70,000 میں۔ اب جب اس کی کمیٹی نکلے گی تو یہی شخص وصول کر لے گا، تو یہ کمیٹی جمع تو کروائے گا 10 لاکھ، لیکن اس نے 70,000 روپیہ اوپر کما لیا ہے۔ اور دوسرا شخص کہ جس نے جمع تو کروائے ہیں 10 لاکھ روپے، اس نے 9,30,000 وصول کیے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اسے جب پیسے ضرورت تھے اس وقت کمیٹی نکل نہیں رہی تھی، اس کے نتیجے میں اسے 70,000 چھوڑنا پڑا۔ تو کمیٹی کے بارے میں اصول یہ یاد رکھیے کہ جہاں بولی والی کمیٹی، لکی کمیٹی، اس طرح کے ناموں سے جو کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں جتنے پیسے آپ جمع کروا رہے ہوتے ہیں
اس سے کمی بیشی آپ وصول کرتے ہیں، ایگزیکٹ اتنی اماؤنٹ آپ وصول نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی سود ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کمیٹی میں بھی سارا معاملہ قرض ہی کا ہوتا ہے۔ یہ چند ایک صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور سود کی صورتیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں کہ جو ناواقفیت میں ان سودی معاملات میں مبتلا ہیں۔ بینکوں کے سود کے معاملے میں ہر کسی کو پتہ ہے، بعض اوقات تاجر اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بینکوں سے لین دین نہیں ہے، سودی بینکوں سے لین دین نہیں ہے، اس لیے ہم تو سود میں مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، جو میں نے گروی کی صورت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، پرائز بانڈز کی، موبائل کمپنیوں کی طرف سے جو اکاؤنٹ کی سہولت ہے، اس کے اوپر جو سود بنتا ہے، ہر شخص ان میں مبتلا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ناواقفیت میں سودی ٹرانزیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جہاں ناواقفیت میں لوگ سودی معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سود کے ذریعے سے کسی بھی طرح کا بینیفٹ لینا چونکہ شرعاً ناجائز ہے، ناواقفیت میں بھی کریں گے تو ناجائز کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کا اثر ضرور آئے گا، گناہ کی وجہ سے، سود کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کا اثر ضرور آئے گا، اس کا جو نحوست ہے اس گناہ کی وہ بھی آئے گی، اور اگر کوئی چیز اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں ناواقفیت میں، تو وہ آمدن حرام ہوگی، اور اس کا بھی اثر ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے، اور دوسروں تک بھی اس کی آگاہی، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں یہ جو سود کی صورتیں رائج ہیں، ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کے خلاف اس جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔